فخر اغوان، خدائے خدمتگار اور عدم تشدد کے علم بردار خان عبدالغفار خان المعروف بادشاہ خان اور ان کے بیٹے رہبر تحریک خان عبدالولی خان کو دار فانی سے گزرے بالترتیب 34 اور 16 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کے افکار اور فلسفے کے لاکھوں سیاسی پیروکار دنیا بھر میں موجود ہیں۔ دونوں عظیم شخصیات کی برسی کے موقع پر بادشاہ خان مرکز میں ہفتہ منایا گیا۔ اس موقع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ANP کے صوبائی صدر اور ولی خان کے پوتے احمد ولی خان نے کہا، آج میرے خیال میں پاکستان کو یا اس خطے کو اگر ضرورت ہے تو بادشاہ خان بابا کے آئیڈیالوجی اور اس ہستی کی ضرورت ہے، اور یہ تاریخ رقم ہے۔ ہم عوامی نیشنل پارٹی کا ہر ورکر اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ولی خان بابا نے جو پاکستان کی خدمت ایک سٹیٹس مین کے ناطے جو خدمت کی ہے، تو میرے خیال میں اگر ہم یہ کہیں کہ جو ابھی پاکستان بچا ہوا ہے اس میں خان عبدالولی خان کا پورا ہاتھ ہے، تو یہ بات کم نہیں ہے۔ بادشاہ خان نے 6 فروری 1890 کو ضلع چرسدہ کے علاقے عثمان زئی میں ایک زمیندار اور محمد زئی قبیلے کے سربراہ خان عبدالبہرام خان کے گھر آنکھ کھولی۔ بادشاہ خان کے بھائی خان عبدالجبار خان المعروف ڈاکٹر خان صاحب قیام پاکستان سے قبل شمال مغربی سرحدی صوبہ جس کا نام اب خیبر پختونخوا ہے کے وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ انگریزوں کے استحصالی نظام کے خلاف 1919 میں عملی سیاست میں قدم رکھا، خلافت موومنٹ میں شامل ہوئے اور 1921 میں خلافت موومنٹ صوبہ سرحد کے صدر بنے۔ مہاتما گاندھی کی قربت اور ان کے فلسفہ عدم تشدد سے بہت متاثر تھے، اسی بنا پر وہ سرحدی گاندھی بھی کہلائے۔ سرخ پوش موومنٹ خدائے خدمتگار تحریک کی بنیاد 1929 میں رکھی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے خدائے خدمتگار تحریک اور ولی خان کے کردار کے بارے میں بتایا، میرا نہیں خیال کہ جتنی قربانیاں خدائی خدمتگاروں نے یا عوامی نیشنل پارٹی نے دی ہیں کسی اور پارٹی نے دی۔ خدا احمد ولی نے ایک سٹیٹمنٹ کے متعلق خان عبدالولی خان مرحوم کی ذکر کیا جو انہوں نے ڈھاکہ میں دی۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ 1947 میں ہم نے کوشش کی کہ پاکستان نہ بنے لیکن ہم ناکام ہوئے۔ 1970 میں ہم نے کوشش کی کہ پاکستان نہ ٹوٹے، ہم پھر ناکام ہوئے۔ بادشاہ خان نے ہمیشہ پختونوں خصوصاً خواتین کی تعلیم پر زور دیا۔ اصولوں پر سمجھوتہ نہ کرنے کے باعث انگریز دور اور آزادی کے بعد بھی قید و بند کی صحبتیں کئی سال برداشت کی۔ افغانستان میں جلا وطنی کی زندگی بھی گزاری۔ 1972 میں واپس وطن آ گئے۔ پاکستان کے نامور صحافی حامد میر اور سلیم صافی نے دونوں شخصیات پر روشنی ڈالی۔ بادشاہ خان کے جو نظریات ہیں ان کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک پختون معاشرے میں انہوں نے جو خدائی خدمتگار تحریک شروع کی تھی تو وہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے کہ انتقام نہیں لینا اور تشدد نہیں کرنا، اور جو سب سے اہم چیز تھی کہ عورت کو احترام دو۔ اور ایک بڑا ان کا مشہور فقرہ ہے کہ اگر آپ نے کسی معاشرے یا کسی قوم کی جو تہذیب و ثقافت ہے اس کے معیار کا اندازہ لگانا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ قوم یا یہ معاشرہ اپنی عورتوں کو کتنی عزت دیتا ہے۔ اور یہ بات آج سے تقریباً 100 سال پہلے انہوں نے یہ کہی تھی۔ بادشاہ خان کسی ایک کے نہیں ہیں، بادشاہ خان صرف اشنغر کے نہیں ہیں، بادشاہ خان صرف پختونوں کے نہیں ہیں، بادشاہ خان صرف پاکستان کے نہیں ہیں، صرف بر صغیر کے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ پوری انسانیت کے محسن ہیں۔ بادشاہ خان طویل علالت کے بعد 20 جنوری 1988 کو پشاور میں وفات پا گئے اور انہیں ان کی وصیت کے مطابق افغانستان کے شہر جلال آباد میں سپرد خاک کیا گیا۔ خان عبدالولی خان کا یوم پیدائش 11 جنوری 1917 ہے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد برطانیہ کی یونیورسٹی آکسفورڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور خدائے خدمتگار تحریک سے سیاست کا آغاز کیا۔ 1947 سے قبل انڈین نیشنل کانگریس میں رہے۔ 1968 میں نیشنل عوامی پارٹی نیب کی بنیاد رکھی۔ نیب کالعدم قرار دیے جانے کے بعد 1986 میں عوامی نیشنل پارٹی کی داغ بیل ڈالی۔ 1973 کے آئین کی تیاری اور اسے متفقہ بنانے میں ولی خان کا بنیادی کردار رہا۔ افغانستان پر روسی جارحیت کے بعد ولی خان کا موقف تھا کہ یہ روس اور امریکہ کی جنگ ہے
اور پاکستان کو اس سے دور رہنا چاہیے، اور وقت نے ان کی بات درست ثابت کی۔ وہ ایک اصولی سیاستدان تھے۔ 1990 میں الیکشن میں شکست کے بعد عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ ولی خان 26 جنوری 2006 کو وفات پا گئے اور ولی باغ چارسدہ میں آسودہ خاک ہیں۔